السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ آج ہم مطالعہ قرآن حکیم برائے 11ویں جماعت کی مشقی سوالات حل کریں گے سورہ آل عمران کی۔ پہلا سوال ہے، مناسب ترین جواب پر درست کا نشان لگائیے۔ حضرت عمران نانا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ درست ہے، جیم نمبر آپشن۔ سورہ آل عمران میں ذکر ہے غزوہ بدر اور غزوہ احد دونوں کا۔ نمبر 3، آل عمران کے متعلق سب سے زیادہ آیات سورۃ آل عمران میں نازل ہوئی ہے، جن کی تعداد ہے 80 سے زیادہ۔ سورۃ الاستغفار کہتے ہیں سورۃ آل عمران کو۔ نجران کے نصارہ دلائل کے باوجود بھی اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے تو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی، مباہلہ کی۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ سورۃ آل عمران کی وجہ تسمیہ اور معنی و مفہوم کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ آل عمران ہے۔ آل عمران کا معنی ہے، آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان و اولاد۔ اس سورت کی آیات 33 تا 37 میں اس خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام آل عمران ہے۔ دوسرا سوال ہے، نجران کے وفد نے مباہلہ کی دعوت پر کیا طرز عمل اختیار کیا؟ اس کا جواب ہے، نجران کے وفد نے مباہلہ نہیں کیا بلکہ جزیہ دینا قبول کیا۔ تیسرا سوال ہے، سورۃ آل عمران کہاں نازل ہوئی؟ اس کا جواب ہے، سورۃ آل عمران مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ چوتھا سوال ہے، سورۃ آل عمران کی ایک فضیلت تحریر کرے۔ جواب اس کا یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور ان لوگوں کو جو اس پر عمل کرتے تھے لایا جائے گا تو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران قرآن مجید کے آگے آگے ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا وہ دو بادل ہیں یا دو سیاہ سیابان جن کے درمیان خوب روشنی ہو رہی ہے، یا وہ قطار باندھے ہوئے پرندوں کی دو ٹکڑیاں ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے اصحاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرے گی۔ پانچواں سوال ہے، سورۃ آل عمران میں امت مسلمہ کو کیسی امت قرار دیا گیا ہے اور انہیں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، اس صورت میں امت مسلمہ کو بہترین امت فرمایا گیا ہے۔ اسے اپنے بلند مقام پر فائز ہونے کے ساتھ فرض منصبی سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ سود کی واضح ممانعت کی گئی، اس صورت میں سود کی بھی واضح ممانعت کی گئی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ مکمل کرے۔ آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان و اولاد۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے۔ نجران کے نصارہ ایک وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جو کہ کئی افراد پر مشتمل تھا۔ سورۃ آل عمران کی آیت والمستغفرین بالاسحار سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام طیبہ بھی کہتے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں دین اسلام کی حقانیت کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 4، درجہ ذیل قرآنی آیات کا با محاورہ ترجمہ لکھیے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قل اللہم مالک الملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں عرض کیجئے، اے اللہ مالک، اللہم مالک الملک، کل بادشاہی کے مالک تو ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ وتنزع الملک، اور جسے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ تنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے۔ وتذل من تشاء،
اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے، بیدک الخیر، ساری بلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ دوسری آیات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ایسی حالت میں موت آ جائے کہ تاکہ تم مسلمان ہو۔ تیسرا نمبر ہے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرو، وتؤمنون باللہ، اور آپ اللہ پر ایمان رکھو، ولو آمن اہل الکتاب، اگر اہل کتاب نے ایمان لایا، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، منہم المؤمنون، بعض ان میں ایمان لائے، واکثر الفاسقون، اکثر ان میں نافرمان ہے۔ چوتھا نمبر ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف پر، لآیات، ان میں نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ، عقل والے وہ ہے جو اللہ کو یاد کرے، قیام کی حالت میں، وقعوداً، بیٹھتی حالت میں، وعلی جنوب، اور کروٹوں پر، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ زمین و آسمان کے پیدائش میں فکر کرتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، اس کو آپ نے باطل اور عبث پیدا نہیں فرمایا ہے، سبحانک، آپ کے لیے پاکی ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک من تدخل النار، اگر تو نے کسی کو آگ میں داخل کیا، فقد اخزیتہ، تو ان کو آپ نے رسوا کیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالم کے لیے کوئی مددگار نہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا سمعنا منادیا، یقیناً ہم نے سنا آواز کرنے والے کو، ینادی للایمان، جو ایمان کی طرف آواز دیتا ہے، ان آمنوا بربکم، کہ آپ اپنے رب پر ایمان لائے، افآمنا، ہم نے ایمان لایا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے گناہ کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور نیک کے ساتھ ہماری موت آ جائے، ربنا وآتنا، اے ہمارے پروردگار، اور ہمیں دے، ما وعدتنا علی رسولک، جو تو نے رسول کے زبان پہ ہم سے وعدہ کیا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً، بے شک یقیناً تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔